السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شملہ ڈیپوٹیشن، شملہ وفد، اور یہ 9 سے 10 تک کے بچوں کے لیے خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس اور پاک اسٹڈیز کے حوالے سے یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں کچھ۔ وائی نیڈ آف شملہ ڈیپوٹیشن، اور دوسرا ہے ممبرز آف دا ڈیپوٹیشن، کہ جو شملہ وفد ہے اس کے ارکان کتنے تھے۔ اس کے بعد ہے امپورٹینس آف شملہ ڈیپوٹیشن، اس کی کیا اہمیت تھی، اس کی ڈیمانڈز کیا تھی، ڈیمانڈز آف شملہ ڈیپوٹیشن۔ اور جو پھر اس کے بعد ہمارا جو پانچواں کردار ہے وہ ہے لارڈ منٹو کا، کہ اس نے کیا کردار ادا کیا، اور جو ہے اس کا جو شملہ ڈیپوٹیشن کا نتائج کیا اخذ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ جب یہ تسلیم کر لیا گیا تو اس کے بعد جو ہندوؤں کا ریئیکشن تھا وہ کیسا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا ماحصل ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے سب سے آخر میں، وہ کیا چیز ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کا پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جب برصغیر کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر 1906 میں جو مسلمان ایک لیڈر تھا، پولیٹیکل لیڈر نواب محسن الملک، اس کی کوششوں سے یہ ایک وفد تشکیل دیا گیا، جس نے شملے میں وائسرائے جو ہند تھا لارڈ منٹو، اس سے ملاقات کی، اور مسلمانوں کے جو برصغیر کے مسلمان تھے ان کے جذبات کی ترجمانی بھی کی، اور اسی لیے اس کو شملہ وفد کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات اس کے پس منظر میں کہ جس کی وجہ سے یہ شملہ وفد جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے مسلمانوں کی سیاسی خواہش کی کیا تھی۔ مسلمان چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے نصیحت کی تھی مسلمانوں کو کہ وہ سیاست سے اجتناب کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سر سید نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کی ناراضگی کی برداشت کرنی پڑے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ بھی سیاست میں حصہ لیں، مگر انگریزوں کی ناراضگی کی خوف سے مسلمان جو سیاست دان تھے، جو سیاست کے میدان میں نہ اتر سکے، ہچکچاتے تھے اترنے سے۔ تو یہ جو شملہ وفد ہے، اس کی وجہ سے ہی انگریزوں سے مسلمانوں کو گرین سگنل ملا۔ انہوں نے توقع کی کہ ان سے گرین سگنل مل جائے گا، پھر ہم سیاست میں آسانی سے حصہ لے سکتے ہیں، اس میں ہمارے اوپر کوئی ایشو بھی کسی قسم کا نہیں بنے گا۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مسلم مفادات کی حفاظت کرنی تھی، کیونکہ جو سر سید احمد خان تھے وہ برصغیر مسلم مفادات کے ترجمان بھی تھے اور وکیل بھی تھے، وہ ان کی طرف سے ترجمانی بھی کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کے بعد ایسا کوئی لیڈر بھی نہیں تھا کہ جو انگریزوں کے سامنے اپنے مفادات کے تحفظ کی جنگ کر سکتا ہو، لڑ سکتا ہو۔ تو ان حالات میں مسلمان رہنماؤں نے ایک مشورہ کیا کہ انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جو اپنے مطالبات، جو مسلمانوں کے مطالبات تھے، وہ وائسرائے ہند کے سامنے پیش کیے جا سکیں۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کانگریس ہے وہ خالصتاً ایک ہندو جماعت تھی، جو صرف برصغیر میں ہندوؤں کے مفادات کے لیے سرگرم رہتی تھی۔ اس جماعت کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ انہوں نے بے پناہ سیاسی مفادات حاصل کرنے، بس۔ برصغیر کے مسلمانوں نے جو کانگریس کی اجارہ داری تھی ختم کرنے اور عملی سیاست میں حصہ لینے کے لیے یہ وفد تشکیل دیا۔ اب جو سب سے آخر میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تقسیم بنگال کا معاملہ ہے، پارٹیشن آف بنگال ہے جو، اب اس میں یہ تھا کہ انگریز جو تھے انہوں نے اپنی سہولت کے لیے بنگال کو تقسیم کیا۔ جو ہندو قوم پرست تھے اور کانگریس انگریز حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی، اٹھ کھڑے ہوئے، احتجاج شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اگر یہ تقسیم بنگال ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے وہ تقسیم بنگال کے خلاف
اسے رکوانے کے خلاف جو انگریزوں پر پریشر ڈالتے تھے تاکہ یہ جو تقسیم بنگال کا معاملہ ہے یہ تنسیخ کر دیں. لیکن چونکہ جو شملہ وفد کی فوری تشکیل کی وجہ تھی، اس کا جو سبب تھا وہ وزیر ہند جو مسٹر جان مارلے تھے ان کا ایک بیان تھا، جس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بر صغیر میں نئی اصلاحات کا نفاذ کیا جائے گا، اور جو مسلمان تھے مسلمانوں سے یہ متوقع اصلاحات میں انہوں نے اپنے مطالبات کی شمولیت کے لیے فوری طور پر شملہ وفد تشکیل دیا تاکہ وہ اپنے مطالبات وائسرائے ہند کے سامنے رکھ سکیں. اچھا، تو یہ تھا اس کا پس منظر. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو فارمیشن آف شملہ ڈپٹیشن تھی اس کی کیا ہے. اب دیکھیں، شملہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو سر آغا خان کی قیادت میں جو وائسرائے ہند تھے لارڈ منٹو ان سے ملا. ٹھیک ہے، تو جو لارڈ منٹو تھے وہ وائسرائے انڈیا میں وائسرائے یعنی یوں کہہ لے کہ ہندوستان میں وہ وائسرائے تھے، وہ ایک گورنر تھے 1905 میں گورنر کے طور پر. تو سر آغا خان نے اسے خطاب کیا اور جو مسٹر بلگرامی تھے انہوں نے اسے لکھا، اور یہ وفد تقریباً 35 ارکان پر مشتمل تھا. تو مسلمانوں نے وائسرائے سے ملاقات کے دوران جو بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے مطالبات تھے انہیں پیش کیا. وائسرائے ہند نے جو شملہ وفد سے ملاقات کے دوران اس وفد کی حوصلہ افزائی بھی کی. اچھا دیکھیں، یہ ہیں سر آغا خان سوم، فیسٹر آف دا شملہ ڈپٹیشن، جن کی قیادت میں جو وفد ہے وہ وائسرائے ہند سے ملا. اور یہ دیکھیں یہ ہے لارڈ منٹو جو گورنر جنرل آف انڈیا تھے 1906 میں. تو اور یہ کہاں پر ملے؟ وہ ایک بلڈنگ ہے وائس ریگل لاج ان شملہ میں. یہاں پر اس بلڈنگ میں اس وفد سے ملاقات ہوئی لارڈ منٹو کی. اب نظر ڈالتے ہیں ان کے ڈیمانڈز کی طرف. ان کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ اس ڈیلیگیشن کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ وفد کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات ان میں یہ آتی ہے کہ انہیں ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ یعنی جداگانہ انتخابات کی ضرورت تھی. اور شملہ وفد میں مسلمانوں نے جو برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ بر صغیر میں جو مخلوط ایک انتخابات ہیں وہ ان کی بجائے جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کیا جائے، تاکہ مسلمان جو ہیں ہندو اکثریت کے مقابلے میں اپنے نمائندے منتخب کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت بہت کم تھی اور ہندو کی اکثریت بہت زیادہ تھی. اسی لیے انہوں نے جداگانہ انتخاب کا طریقہ وضع کرنے کی جدوجہد کی. اور دوسرا دیکھیں کہ انہوں نے چاہیے تھا کہ ڈیمانڈز فار مور سیٹس دین پاپولیشن، انہوں نے آبادی کے لحاظ سے زیادہ نمائندگی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہیں اپنا ججوں کی تقرری یعنی اپوائنٹمنٹ آف مسلم ججز یا ممبرشپ آف ججز اور اپنا ایگزیکیوٹیو کونسلز، ان میں انہوں نے تقرری چاہیے تھی. اور گورنمنٹ شیئرز میں انہیں حصہ چاہیے تھا، یعنی ملازمتوں میں حصہ چاہیے تھا. انہیں ووٹ کا حق چاہیے تھا، رائٹ ٹو ووٹ کا حق چاہیے تھا. اور جو ایک اور ان کی جو ایک اہم انہوں نے توجہ دی وہ اس معاملے پر بھی دی کہ جو مسلم یونیورسٹیاں ہیں وہ ان کا قیام کیا جائے، تاکہ جو مسلمان بچے ہیں وہ ایزیلی اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. کیونکہ ہندوستان میں جو یہ ہندو تھے یہ چونکہ ان کی اکثر زیادہ تھی، اس لیے جو یہ مسلمانے کے بچوں کو ان سے پوجا کرواتے تھے، اور جو گاندھی ہے اس کی مورتی کی پوجا کرواتے تھے، تاکہ یہ مسلمانوں کے جو بچوں ان کو ذہن کو تبدیل کر سکیں، انہیں دوبارہ سے ہندو بنا سکیں. تو یہ ان کی خواہش تھی ہندوؤں کی کہ مسلمان ہیں جو ہیں یہ اپنے جو ان کے مطالبات ہیں وہ ان سے ہٹ جائیں. اچھا دیکھیں، اب اس کے بعد میں اس کے رزلٹس کی طرف ہم آتے ہیں چونکہ ٹائم بہت کم ہے. 1906 میں جو یہ شملہ وفد ترتیب دیا گیا تھا یہ مسلمانوں کو اس وقت ایک درست قدم تھا، اور اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے، اور یہ مسلمانوں کے لیے کئی سیاسی فائدے کا باعث بھی بنا، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے اہم مطالبہ تھا جداگانہ انتخاب کا. برطانوی حکومت نے ان کا یہ مطالبہ 1909 میں جاری کی جانے والی جو منٹو مارلے اصلاحات تھی اس میں تسلیم کر لیا.
اب دیکھیں یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ جو جداگانہ انتخابات کے اصول کو تسلیم کر کے جو برطانوی حکومت تھی اس نے در حقیقت مسلمانوں کے علیحدہ قومی تشخص کو بھی تسلیم کر لیا، اور مسلمان بھی یہ چاہتے تھے۔ اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہندو اکثریت تھے ان کے مفاد پر ایک اتنی کاری ضرب لگائی مسلمانوں نے کہ وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور اسی لحاظ سے اسی پیش رفت نے نہ صرف مسلمانوں کو دو قومی نظریے کو تقویت پہنچائی، بلکہ تحریک پاکستان کے لیے بھی ایک اپنا علیحدہ ایک ریاست بنانے کے لیے بھی اپنی کوششیں جو ہیں وہ واضح سمت میں جانے لگی۔ لیکن جو یہ مسلمانوں کی اس اخلاقی اور سیاسی فتح پر جو ہندو تھے، رہنما تھے، وہ سٹپٹا گئے، مگر اس وقت پانی ان کے سر سے گزر چکا تھا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔